پہلی وحی سے دوسری وحی کے درمیان جو عرصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فترۃ الوحی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فترۃ الوحی. یعنی کہ دوسری وحی کون سی ہے؟ وہ ہے یا ایھا المدثر. یہ یاد رکھنا آپ نے. دوسری وحی کیا کون سی ہے؟ یا ایھا المدثر. جب پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، زملونی زملونی، پہلے دثرونی دثرونی، دوسری وحی پر زملونی زملونی، یہ الفاظ بولے تھے مگر پھر بھی اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. اب 6 نبوی ہوئی اور اس سے پہلے 5 نبوی. آپ کو پتا ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی. نبوت کے تیسرے سال جب آپ نے اعلانیہ نبوت کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمانوں پہ مکہ کی جو سرزمین ہے وہ تنگ ہو چکی تھی. اب آ جاتے ہیں ہم تاریخوں کی طرف. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، ہجرت حبشہ. اب ذرا ایکٹیو ہو جائیں، آنکھیں کھول لیں. یہ زیادہ یہاں پہ کیونکہ پیچھے ایک میں نے تمہید باندھی اور ایک پوری باتیں، اس میں بہت سارے MCQs آپ کے حل ہو گئے. اب یہ ذرا سننے والے، ہجرت حبشہ جو ہے یہ آپ کو بتا دیں ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے. اس کو ہم ہجرت حبشہ اولا کہیں گے. رجب کے مہینہ میں ہوئی ہے جی، رجب کے مہینہ میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور نبوت کا 5واں سال تھا. نبوت کا 5واں سال تھا نبوت کا. یہ یاد رکھنا آپ نے. نبوت کے 5ویں سال میں اور ہجرت حبشہ ہوئی ہے رجب کے مہینے میں. شعبان اور رمضان وہاں پہ ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد واپس آئے ہیں. تو اس میں کتنے لوگ موجود تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں. 11 مرد اور 4 عورتیں اس میں موجود تھی. اب کفار کی طرف سے جس نے پیچھا کیا تھا وہ تھے عمر بن عاص اور عمر بن ربیہ. عمر بن عاص اور عمر بن ربیہ. اب ہجرت حبشہ ثانیہ کب ہوئی ہے؟ ہجرت حبشہ ثانیہ جو ہے یہ نبوت کے 7ویں سال میں، نبوت کے 7ویں سال ہوئی ہے. اس میں 83 مرد، ایک بعض میں ڈیفرنٹ ہے، 83 مرد تھے اور یہ کہا جاتا ہے 25 عورتیں اس میں موجود تھی. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا 6 ہجری میں قبول اسلام آ جاتا ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 نبوی، ٹھیک ہے، کفاروں نے ظلم و ستم کیا. 7 نبوی میں اتنا زیادہ ظلم بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، بنو ہاشم سے سب نے مقاطع کر لیا، سوائے ابو لہب کے سب سے مقاطع کر لیا. اور آپ کو شیب ابی طالب یہ ایک گھاٹی کا نام ہے. شیب ابی طالب یہ ابھی ایک گھاٹی کا نام ہے، اس کے اندر محبوس کر دیا گیا، یہ مخصوص کر اور قطع تلقی کر لی گئی. اب قطع تلقی اتنی سخت تھی کہ اتنی تکلیف تھی، اتنی پریشانی تھی، پتے کھا کے وہاں پہ گزارا کیا گیا اور اتنی زیادہ تکلیف سہ کر پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ انتہائی اذیت کا معاملہ ہے تو کوئی بھی اس کو جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو زبیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، عاص بن ہاشم اور ربیہ اسودی، یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ ہم خاندان بنو ہاشم کو اس جگہ سے ہم نکال کے لائیں گے. اور پھر وہ چاک نامہ جو انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا وہ بھی سچ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیمک کھا گئی ہے اور صرف ایک نام بچا ہے جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو اب دیکھتے ہیں عام الحزن. اس کے بعد 10 نبوی کو عام الحزن ہوا. عام الحزن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غم کا سال تھا. سب سے پہلے عام الحزن میں حضرت خدیجہ چونکہ بیماری کا عالم تھا اور وہاں پہ اتنی زیادہ تکلیف اور کمزوری تھی، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. عام الحزن 10 نبوی دو واقع ہوئے اور اس کے 3 دن بعد یہ کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا تھا، وہ بھی 10 نبوی کو اللہ کو پیارے ہو گئے اور آقا علیہ السلام انتہائی دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں موجود تھے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام عام الحزن کے بعد آقا علیہ السلام گئے تھے طائف. یہ 20 شوال 10 نبوی طائف کا سفر کیا تھا. 20 شوال 10 نبوی، یہ تینوں واقع 10 نبوی کے، یہ یاد رکھنا ہے. ابھی معراج بھی آئے گی وہ بھی 10 نبوی کے، ٹھیک ہے. یہ طائف کا سفر ہے اور طائف کے سفر میں آپ کو پتہ ہے آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا. طائف جو مکہ سے ہے 40 میل دور ہے اور آقا علیہ السلام نے 10 دن وہاں رہے. انتہائی سرسبز انگوروں کے باغات اور انار وہاں پہ موجود تھے اور قباء مدینہ سے 3 میل کے دور پر ہے اور طائف جو ہے یہ مکہ سے 40 میل کی دوری پر ہے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف اور دی گئی اور آقا علیہ السلام کو وہاں پہ کفار نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں معراج کی. معراج جو ہے
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی کے اندر ہوئی ہے، معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی کو ہوئی ہے، اور ام ہانی کا گھر جو کہ شیب ابی طالب میں موجود تھا 27 رجب، معراج کا وہ 27 رجب 10 نبوی، 2 سفر ہے، ایک سفر ام ہانی کے گھر سے یعنی کہ بیت المقدس تک، اور ایک بیت المقدس سے آگے 7ویں آسمان تک اللہ تعالیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ 2 سفر ہیں معراج پہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک براق نامی سواری تھی جو جبریل امین لے کے آئے تھے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے، آسمانوں پہ جاتے ہیں، امامت کروائیے بیت المقدس میں، وہاں پہ سارے انبیاء کی، اور اس کے بعد آپ اوپر آسمانوں پہ گئے۔ پہلے آسمان پہ جو ملاقات ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، یہ یاد رکھنے والا کنفرم کویشچن آنا آپ کو اس میں سے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، 2 نبیوں سے، یحییٰ مشہور ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ دوسرے آسمان پہ مورخین نے لکھا ہے عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو وہاں پہ موجود تھے، بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اب بیت معمور کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے بیت معمور عین مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا زمین پہ اگر گھر ہے تو وہ بیت اللہ ہے، اور ایسے اگر آسمانوں میں اللہ کا گھر ہے تو وہ بیت معمور ہے، وہ عین بالکل اوپر ہے۔ اگر وہ بیت معمور زمین پہ گرے تو عین بیت اللہ کی چھت پہ گرے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا گھر ہے کہ 70,000 فرشتے اس میں ایک وقت عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، یعنی کہ یہ بیت معمور ہے۔ تو یہ وہاں پہ آگے سارا وہ سدرۃ المنتہا کا سفر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غمزدہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، یہ ساری آیت سورہ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا معراج کا جو واقعہ 2 جگہ پہ ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے اور دوسرا سورہ نجم کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیت عقبہ اولا۔ اب یہ بیت عقبہ اولا آپ کا جو ایگزیکٹ فگر ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ 11 نبوی ہے۔ بیت عقبہ اولا 11 نبوی میں ہوئی ہے، اور یہ آپ کو بتا دیں کہ اصل میں 10 نبوی کو 6 لوگ تھے قبیلہ خزرج کے 6 لوگ آئے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چپ کر بیعت کی تھی، اور اگلے سال وہ 12 لوگ آئے تھے۔ 10 نبوی کو کتنے لوگ آئے تھے؟ 6 لوگ، قبیلہ خزرج کے 6 لوگ آئے تھے، انہوں نے بیعت کی تھی۔ اگلے سال 11 نبوی میں کتنے آئے؟ 12 لوگ، انہوں نے بیعت کی اور ساتھ میں درخواست کی کہ ایک معلم بنا کر بھیجا جائے۔ پھر مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیج دیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر بھیجا۔ اصل میں جو خزرج ہیں یہ بنو نجار سے ہیں، اور بنو نجار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننہالی رشتہ ہے وہ وہاں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ بیت عقبہ ثانیہ، اب بیت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اصل میں یہ کہا جاتا ہے بیت عقبہ ثانیہ 12 نبوی کو بیت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور اس میں 72 اشخاص موجود تھے، جس میں سے 70 مرد، یہ کل تھے 72 کل، 70 مرد اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ 12 نبوی کے اندر بیعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ آگے آقا علیہ السلام کے ہجرت کا دور، کیونکہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج نے بہت زیادہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور آقا علیہ السلام نے یہاں پہ نقیب مقرر کیے تھے، 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں آقا علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، جن میں سے 9 نقیب جو تھے وہ خزرج کے تھے اور 3 اوس کے تھے، اور ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں پہ مقرر کیا گیا۔ اور مدینہ کے اندر جو غالب اسلام تھا وہ پھر اس مسلمانوں کا تھا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے مدینہ کے اندر زیادہ پھیلا اور اب نبوت کا 13واں سال پہنچ چکا ہے۔ مکہ کے اندر بہت ساری جو مخالفتیں پریشانیاں وہ بھی ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ کے اندر۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلی ہجرت میں کیا یا دوسری میں کی، ایک تو یہ کویشچن آپ کے ذمہ ہے، دوسری وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے کہ جو وہاں پہ تقریر ہوئی تھی نجاشی کے بعد سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی، جعفر طیار نے وہ تقریر کی تھی، یہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اس وقت کا نجاشی کا نام اسحما تھا، اور اس نے
جو مسلمانوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا گیا تھا. تو یہ میں آگے ڈیٹیل میں نہیں گیا, تو یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے. اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ جنرل چیزیں. اب مقام ابوا پہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کو ان کی لونڈی تھی ام ایمن, ان کا نام تھا برکہ, ان کا نام کیا تھا برکہ, وہ آپ کو لے کر حضرت ابو مطلب کے پاس آئی تھی. ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے ام جمیل, یہ کنیت ہے, نام اس کا عربہ ہے, نام اس کا عربہ, اور یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی. حرب بن امیہ ایک بہت بڑا کفار کا قریش کا تھا اور یہ بھی قتل ہو گیا تھا. حرب بن امیہ کی بیٹی تھی, یہ بھی آپ کو بتا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شاعر تھے, حسان بن ثابت, کعب بن مالک, عبداللہ بن رواحہ. 3 شاعر, حسان بن ثابت, کعب بن مالک, عبداللہ بن رواحہ. آپ کو یہ بتا دیں کہ 4 لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والے دن بھی معافی نہیں دی. عبداللہ بن اختل, قیس بن بابا, عبداللہ بن سعد اور سارہ, ان 4. اب نا ایک آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا, ہاشم کے معنی کیا ہے؟ چوراہ کرنا, چورا کرنا, ہاشم کے معنی. قریش کا معنی ہے کمانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کتنے تھے؟ 4 بہن بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضائی بہن بھائی تھے. اور مطعم بن عدی, یہ ایک سوال آپ نے پچھلے دنوں میں پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ میں طائف سے واپس مکہ میں آئے تھے؟ مکہ میں طائف سے واپسی پر کس کی پناہ میں آئے؟ تو یہ مطعم بن عدی,